فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے ریلویز، پوسٹل اور پیٹرولیم سیکٹر کے نمائندوں کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے، جس کا مقصد ریاست میں رائے دہندگان میں شعور بیدار کرنا اور پولنگ کے دن شرح رائے دہی کو بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ رائے دہندگان میں شعور بیداری پروگرامز اور اقدامات کو فروغ دے کر جمہوری عمل کو تقویت دیتے ہوئے ان وزارتوں کے وسیع انفراسٹرکچر سے فائدہ اٹھانا اور شمولیت، معلومات کی ترسیل اور انتخابی عمل میں شراکت کو بڑھانا ہے۔ وکاس راج نے یادداشت مفاہمت کی شرائط و ضابطے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ رائے دہندگان میں شعور بیدار کرنے کی سرگرمیوں کے اہتمام میں عہدیداروں کا کردار اہم رہتا ہے۔ ڈاکٹر پی وی ایس ریڈی، چیف پوسٹ ماسٹر جنرل تلنگانہ اسٹیٹ نے محکمہ ڈاک کے ذریعے شعور بیداری کے لیے جاری کوششوں پر روشنی ڈالی، جس میں ڈیجیٹل آؤٹ ریچ، خصوصی اسٹیمپ کی تیاری اور ملازمین میں رائے دہی کے متعلق حساسیت قابل ذکر ہے۔ پیٹرولیم سیکٹر کے نمائندوں بی پی سی ایل، ایچ پی سی ایل اور آئی او سی ایل نے بڑے پیٹرول پمپس پر ہورڈنگز کے ذریعے ووٹرز میں شعور بیداری کے متعلق پیغامات پھیلانے میں کی جا رہی اپنی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ پی بھاسکر ریڈی، ڈپٹی چیف کمرشل مینیجر، ساؤتھ سینٹرل ریلوے، نے ڈیجیٹل ڈسپلے اور ریلوے کے اعلانات کے ذریعے عوام میں رائے دہی کی اہمیت کے پیغامات کا اعلان پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے محکمہ ریلوے کے اقدامات کا خلاصہ پیش کیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے لاجسٹک چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے شعور بیداری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے راستے تلاش کرنے پر زور دیا، جس میں ای سی آئی کی ہدایت کے مطابق پروبونو ہولڈنگ اسپیس پروویژن پر بات چیت بھی شامل ہے۔ میٹنگ میں طے پایا گیا کہ باہمی تعاون اور جمہوری عمل کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند نے الزام لگایا ہے کہ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی تلنگانہ کو روہنگیاؤں کے مرکز میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نظام آباد میں بی جے پی کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اروند نے اتم کمار ریڈی کو اس بیان کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس حکومت ریاست میں سی اے اے اور این آر سی ایکٹ کو نافذ نہیں کرے گی، اس کو مذاق قرار دیا۔ اروند نے کہا کہ کانگریس لیڈر اقلیتی ووٹوں کی خاطر ایسا بول رہے۔ اتم کمار ریڈی کا لب و لہجہ ایسا ہے گویا وہ فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دے رہے ہوں۔ اس کے علاوہ کانگریس لیڈر آئین کی توہین کر رہے تھے۔ اروند نے اتم کمار ریڈی سے جاننا چاہا کہ کیا تلنگانہ آرٹیکل 786 لائے گا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایک وزیر ایسے بیانات کیسے دے سکتے ہیں کہ ریاستی حکومت مرکزی قانون کو نافذ نہیں کرے گی۔ اروند نے الزام لگایا کہ سابق چیف منسٹر کے سی آر نے بودھن کو فرضی پاسپورٹ سینٹر میں تبدیل کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی بھی حقیقی رائے دہندہ ووٹنگ سے حق سے محروم نہ رہے، تمام ریاستی پولنگ عہدیداروں سے کہا کہ وہ کلیریکل یا ہجوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، بشرطیکہ کہ وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ کے ذریعے رائے دہندے کی شناخت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دوسرے اسمبلی حلقے کے الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے جاری کردہ آئی کارڈ کو شناخت کے طور پر قبول کر لیا جائے، بشرطیکہ اس پولنگ اسٹیشن کے الیکٹورل رول میں رائے دہندہ کا نام درج ہو جہاں وہ پہنچا ہے۔ تصور کے میچ نہ ہونے کی صورت میں رائے دہندے کو الیکشن کمیشن کی جانب سے مصرحہ کوئی بھی متبادل تصویری شناختی دستاویز پیش کرنا ہوگا۔ گزشتہ ماہ جاری کردہ حکم میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایسے رائے دہندے جو ووٹر آئی ڈی کارڈ پیش نہ کر سکیں، انہیں اپنی شناخت ثابت کرنے کوئی بھی متبادل تصویری شناختی دستاویز پیش کرنا ہوگا۔ ان میں آدھار کارڈ، منریگا جاب کارڈ، بینک یا پوسٹ آفس کی جانب
جانب سے جاری کردہ تصویر لگی ہوئی پاس بک، وزارت لیبر کی جانب سے جاری کردہ ہیلتھ انشورنس، اسمارٹ کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر (NPR) کے تحت رجسٹرار جنرل آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ اسمارٹ کارڈ شامل ہے۔ ہندوستانی پاسپورٹ، پنشن دستاویز میں تصویر، سروس آئی کارڈ میں تصویر جو مرکزی یا ریاستی حکومتوں یا عوامی شعبے کی کمپنیوں کی جانب سے ملازمین کو جاری کیے گئے ہوں، وزارت سماجی انصاف کی جانب سے جاری کردہ منفرد معذوری آئی کارڈ اور ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل کو جاری کردہ سرکاری شناختی کارڈ بھی قابل قبول ہوں گے۔ آل انڈیا بینک امپلائیز ایسوسی ایشن نے چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار پر زور دیا کہ وہ آئندہ انتخابی کام کے لیے بینکوں کے ملازمین اور عہدیداروں کی کم تعداد کا استعمال کریں۔ راجیو کمار کو لکھے گئے مکتوب میں، جس کی ایک نقل UNI کو ای میل کی گئی، جس میں کہا گیا کہ جنرل سیکرٹری سی وینکٹ چلم نے کہا ہے کہ قبل ازیں کی طرح اس مرتبہ بھی بینک ملازمین اور عہدیداروں کو انتخابی کاموں جیسے بوتھس کی دیکھ بھال اور دیگر متعلقہ کاموں کے لیے تیار کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بینک ملازمین اور عہدیداروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا جنہیں انتخابی کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کئی بینکوں کی شاخوں میں پہلے ہی عملے کی شدید کمی ہے اور ملازمین اپنے دفتری اوقات میں اپنے روزمرہ کے کام کو مکمل کرنے سے قاصر ہیں۔ اسکول جانے والے بچوں کے لیے اگلے 2 ماہ گرمی کی تعطیلات ہیں۔ بعض بینک ملازمین نے رخصت حاصل کی ہے، اس سے شاخوں میں عملہ مزید کم ہو جائے گا۔ UPI یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور قبولیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) نے اس پر دستیاب سہولیات میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت اب صارفین بھی UPI کے ذریعے سے بھی بینک کھاتوں میں رقم جمع کروا سکیں گے۔ جمعے کو رواں مالی سال کی پہلی 2 ماہی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے RBI کی گورنر شکتی کانت داس نے کہا کہ بینکوں کے ذریعے نصب کیش ڈپازٹ مشینیں CDM بینک کی شاخوں پر کیش ہینڈلنگ کے بوجھ کو کم کرتے ہوئے صارفین کی سہولت میں اضافہ کرتی ہے۔ کیش ڈپازٹ کی سہولت فی الحال صرف ڈیبٹ کارڈ کے استعمال کے ذریعے ہی دستیاب ہے۔ UPI کی مقبولیت اور قبولیت کو دیکھتے ہوئے اور ATM پر کارڈ کے بغیر نقد رقم نکالنے کے لیے UPI کی دستیابی سے نظر آنے والے فوائد کو دیکھتے ہوئے اب UPI کے استعمال کے ذریعے نقد رقم جمع کرنے کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ اس سلسلے میں ضروری ہدایت جلد جاری کر دی جائیں گی۔ شکتی کانت داس نے کہا کہ فی الحال UPI کے ذریعے ادائیگی بینک کے UPI ایپ کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کو لنک کر کے یا کسی تھرڈ پارٹی UPI ایپلیکیشن کا استعمال کر کے کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ PPI پری پیڈ پیمنٹ انسٹرومنٹ کے لیے وہی سہولت دستیاب نہیں۔ PPI کا استعمال فی الحال صرف PPI جاری والی ایپلیکیشن کا استعمال کر کے ہوتے ہوئے UPI لین دین کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ PPI صارفین کو مزید سہولت فراہم کرنے کے لیے اب تھرڈ پارٹی UPI کے استعمال کے ذریعے PPI کو لنک کرنے کی اجازت دینے کی تجویز ہے۔ اس سے PPI ہولڈرز بینک کھاتے داروں کی طرح UPI کی ادائیگی کرنے کے اہل ہوں گے۔ RBI کے گورنر نے بتایا کہ CBDC کا پائلٹ پروجیکٹ خوردہ اور ہول سیل شعبوں میں جاری ہے، جس میں زیادہ استعمال کے معاملات اور زیادہ حصہ لینے والے بینک ہیں۔ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے غیر بینک پیمنٹ سسٹم آپریٹرز کو CBDC والیٹس کی پیشکش کرنے اور CBDC ریٹیل کو صارفین کے ایک بڑے طبقے کے لیے تیزی سے قابل رسائی بنانے کی تجویز ہے۔ سسٹم کو مزید آسان بنانے کے لیے اس میں ضروری تبدیلیاں کی جائیں گی۔ کانگریس پارٹی نے لوک سبھا انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور جاری کیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، چدمبرم، کیسی وینو گوپال اور دیگر سرکردہ لیڈروں نے دہلی میں AICC کے دفتر میں منشور جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہر شہری کی طرح اقلیتوں کو بھی لباس، خوراک، زبان اور پرسنل قوانین کے انتخاب کی آزادی ہو۔ کانگریس کے منشور میں اہم وعدے، جس میں نوجوانوں کے لیے 30 لاکھ نوکریاں پیدا کرنا، نوجوانوں کے لیے 5,000 کروڑ روپے کا اسٹارٹ اپ فنڈ، مہالکشمی اسکیم کے ذریعے غریب خواتین کو سالانہ 1 لاکھ روپے کی مالی امداد، تعلیمی
تعلیمی خرچ کی شرح میں سود میں کمی، طلبہ کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد، اگنی ویر اسکیم کی منسوخی، کسانوں کو اقل ترین امدادی قیمت کی ضمانت، خواتین کے لیے بس سفر میں رعایت، سماجی اقتصادی مساوات کے لیے اقدامات، زرعی آلات کے لیے GST کی چھوٹ، ریلوے کو پرائیویٹ کرنے کے عمل پر روک لگانے، ریلوے کرایوں میں کمی، بزرگ شہریوں کے لیے ٹکٹوں میں رعایت، پورے ملک میں 8 کروڑ کانگریس گارنٹی کارڈز کی تقسیم، مرکزی حکومت کی ملازمتوں میں خواتین کے لیے 50% ریزرویشن، ملک گیر مردم شماری، ذات پات کی مردم شماری کے بعد ریزرویشن کی حد بڑھانے کے لیے آئینی ترمیم، 50% ریزرویشن کی حد ختم کر دی جائے گی۔ کانگریس نے اپنے منشور میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی جیسے وعدوں کو بھی شامل کیا۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ عام آدمی پارٹی نے اتر پردیش میں آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے اپنا کوئی امیدوار نہیں اتارا ہے، مگر اس نے انڈیا الائنس کے لیے اتر پردیش میں انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ کیا۔ حال ہی میں ضمانت پر رہا ہوئے عام آدمی پارٹی لیڈر و رکن راجیہ سبھا سنجے سنگھ نے اعلان کیا کہ وہ اتر پردیش میں انڈیا الائنس کے لیے پوری طاقت سے انتخابی مہم چلائیں گے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ میں نے 6 مہینے سلاخوں کے پیچھے گزارے ہیں، جس سے ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا ہے۔ اب ہم اس پیغام کو پورے ملک میں لے کر جائیں گے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عام آدمی پارٹی ہے جس نے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے جیل جانے کو ترجیح دی۔ سنگھ نے کہا ہے کہ جیل سے باہر آنے کے بعد اتر پردیش، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے کارکن مجھ سے ملنے آئے۔ بی جے پی نے ہماری اعلیٰ قیادت کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ گو کہ اس واقعے سے ہمارے پارٹی کارکنوں کے حوصلے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ہم دوبارہ اپنی ڈگر آ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ عام آدمی پارٹی لیڈر نے کانگریس کے لیڈران کے بڑی تعداد میں بی جے پی میں شامل ہونے پر حیرت کا اظہار کیا۔ آئین لوک سبھا الیکشن کے دوران اتر پردیش کے قداور لیڈر اور سابق کابینی وزیر سوامی پرساد موریہ اور ان کی بیٹی ممبر آف پارلیمنٹ سنگھامترا موریہ کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ عدالت نے ان دونوں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ سوامی پرساد موریہ کے خلاف شکایت کنندہ پر جان لیوا حملہ کرانے اور سنگھامترا کو اس کے ساتھ دھوکہ دے سے شادی کرنے کے معاملے میں درج مقدمے کے تحت عدالت نے یہ وارنٹ جاری کیا۔ اس معاملے کی اگلی سماعت کے لیے عدالت نے 16 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سوامی پرساد موریہ کی بیٹی سنگھامترا موریہ کے خلاف طلاق حاصل کیے بغیر دھوکہ دہی سے دوسرے شخص سے شادی کرنے کے الزام میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا، جبکہ اسی معاملے میں سوامی پرساد موریہ کے خلاف حملہ، بدسلوکی، جان و مال کو دھمکیاں دینے اور سازش رچنے کے الزامات کے تحت مقدمے کی بنیاد پر وارنٹ جاری کیا گیا۔ عدالت نے ان دونوں کے علاوہ نیرج تیواری، سوریہ پرکاش شکلا اور رتک سنگھ کے خلاف بھی عدالت میں پیش نہ ہونے پر گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ غزہ میں فلاحی ادارے کے 7 کارکنوں کی ہلاکت کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں تعینات اماراتی سفیر محمد الخواجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امدادی کارکنوں کی ہلاکت سیاہ ترین دن ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر اسرائیل سفیر امیر ہائک سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے برہمی کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ستمبر 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور پھر وسط غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے NGO ورلڈ سینٹرل کچن WCK کے 7 امدادی کارکن ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد یورپی یونین نے حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ آسٹریلیا، اسپین سمیت دیگر ممالک نے مذمت کی تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ،
ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔